السلام علیکم ٹو آل۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے کبھی نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری بے سکونی میں شامل وہ حرام کام ہوتے ہیں جو ہم بنا سوچے سمجھے یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ دل کو تب سکون آتا ہے جب بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں آنسوؤں سے شروع ہوتی ہیں، لیکن صبر کی طاقت سے اور بھروسے کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تم بس توکل رکھنا کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگا ہے تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ میرا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہا کہ جو فوراً نہ ملا وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تم بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ اللہ سے اچھا گمان کرو، اللہ تمہارے لیے سب اچھا کرے گا۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ توبہ ذکر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں اور ہم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور جب بھی اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کو دیکھو تو شکر کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ کہو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، سب چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا اور تمہاری کیفیت سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ یقیناً سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو دعا سے نہ مل سکتا ہو؟ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ توڑتا کیوں ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم جب ٹوٹتے نہیں ہیں تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہیں، مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، جو چیز آپ کے لیے ہے آپ کے لیے ہی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔
ان قریب کن فیکن کے معجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ جب کبھی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہوں نے مجھے تکلیف دی تو یہ لائن مجھے سکون دیتی ہیں۔ اللہ انصاف کرنے پر آ جائے تو پتھر بھی بولنے لگتا ہے۔ سنو، مایوس نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت سے وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملیں جیسی تم نے چاہیں، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہش سے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو تیار ہو جاؤ اس سے بڑھ کر لینے کے لیے جو تم نے اس سے مانگا تھا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام میں کون سا عمل افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلائیں اور سلام کریں، اس سے بھی جسے آپ پہچانتے ہیں اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.